آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس عنوان کے تحت چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے وہ عنوان کچھ اس طرح سے ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ابھی آ رہا ہے، آنے والا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال کے لیے، اس کو ویلکم کہنے کے لیے یا پھر اسے خوش آمدید کہنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اہم مہینہ، ایک فضیلت والا مہینہ، موسم بہار جسے کہہ سکتے ہیں، نیکیوں کے مہینے کا جو وقت ہے وہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا تیاریاں کریں؟ اس کے لیے ہم کیا کچھ تیاریاں کر سکتے ہیں کہ اس کی ساری فضیلتیں، اس کی ساری رحمتیں، اس کی ساری برکتیں ہم حاصل کر سکیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے، چند دنوں کے لیے آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی تیاریاں کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسا مہمان ہوتا ہے ویسی تیاری ہوتی ہے۔ اور مہمان کا جس انداز کا مقام ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، جس طرح کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، جس طرح کی چاہت ہمارے دلوں میں ہوتی، اسی حساب سے جو ہے ہم تیاریاں کرتے ہیں، اسی اعتبار سے ہم انتظام کرتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ میں اس مقدس مہینے کے لیے کیا کچھ بتایا گیا ہے یا کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں شریعت کی روشنی میں، اخلاص، اتباع سنت کی روشنی میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمیں قابل غور چیزیں ہیں جسے جاننا ضروری ہے۔ لیکن وہی بنیاد، یہ تین بنیاد سامنے رہیں گی تبھی ہو پائے گا، ورنہ نہیں ہو پائے گا۔ تو کل 10 باتیں ہم انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ذکر کریں گے، اللہ کی توفیق، اس کی نصرت سے۔ جو باتیں آ جائیں گی الحمدللہ، نہ آ سکے تو انشاءاللہ اسے زندگی رہی، اللہ نے توفیق دی تو اگلے خطبہ جمعہ میں اسے ہم بیان کر دیں گے۔ تو 10 باتیں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے یہاں پر ذکر کریں گے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ جاری ہے، چل رہا ہے۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ہے سچی توبہ کرنا ہے، جس کو التوبۃ النصوح کہا جاتا ہے یا التوبۃ الصادقہ کہا جاتا ہے۔ سچی توبہ کرنا ہے۔ توبہ کے اندر 2 باتیں یاد رکھیے۔ توبہ 2 قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ بھی 2 قسم کے ہیں، تو توبہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک توبہ تو ہمیں ان گناہوں سے کرنی ہے جو گناہ ہمارے اور رب کے درمیان ہے، جس کو ہم آسان سی زبان میں یا آسان سے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں حقوق اللہ۔ اگر ہم نے اللہ کے حقوق پر جو ہے حقوق مارا ہے یا اللہ کے حقوق پر ضائع کیا ہے، حقوق اللہ، تو اس کو اللہ، بندے اور اللہ کے درمیان، رب اور بندے کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ توبہ کافی نہیں ہوگی، یہ توبہ کافی نہیں ہوگی، ان گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے سچی جو گناہ انسان اور انسانوں کے درمیان ہے، جسے آسان سے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ یاد رکھیے 2 بنیاد ہیں، یہ 2 بنیاد توبہ کی اگر نہیں ہوئی تو کوئی بھی نیکی بعد والی جو ہم کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، یا پھر اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ اور امکان بڑھ جائے گا۔ بلکہ بعض روایتوں میں اور بعض احادیث میں عمل ضائع بھی ہو جایا کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ دونوں میں سے جو آخری والی چیز ہے، خاص طور پر حقوق العباد، اس کی بنیاد پر اللہ اپنے حقوق کو، اگر شرک نہیں ہے، کیونکہ توحید تو اس کا حق ہے، اس کو کوئی مان لیتا ہے تب تو معاف نہیں کرے، لیکن اس کے علاوہ اتنے حقوق ہے، جیسے نماز ہے، 5 وقتہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کو حقوق اللہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔ تو اسے کوئی اگر مان لیتا ہے تو اللہ کے تحت المشیعہ چلا جاتا ہے، یعنی اللہ کی مشیت کے تحت ہے، وہ اللہ چاہے گا تو معاف بھی کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا۔ لیکن توحید کا جو حق ہے وہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے، تو اس سے بھی توبہ کرنی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے توبہ وہی کرے گا جو توحید کو توحید سمجھتا ہے اور شرک کو بھی جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ شرک کو اگر نہیں جانے گا تو کیسے توبہ کرے گا؟ تو توبہ ایک تو یہ ہوگی اللہ کے حقوق کو اگر ضائع کیا ہے تو اس سے توبہ کرنی ہے، اور دوسری جو توبہ ہے جو بہت ضروری ہے وہ حقوق اللہ، حقوق العباد اگر ہم نے
सल्ब किया है, मारा है किसी बंदे का हक, वो किसी भी एतबार का हो, इज्जत के एतबार का हो, जिस्मानी एतबार का हो, या फिर माली एतबार का हो, या किसी और हुकूक के एतबार का हो, वो तमाम हुकूक को अदा करके तौबा करनी होगी, तब जाकर हमारी नेकियां काबिल कबूल या काबिल अज्र बनेगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन एक आदमी ऐसा आएगा जो सलात यानी नमाजें लेकर आएगा, फर्ज नमाजें, और सियाम यानी रोजे लेकर आएगा, फर्ज रोजे, और ज़कात यानी फर्ज ज़कात लेकर आएगा, यानी वो सारी चीजें अदा करके आएगा। लेकिन क्या होगा, वो हुकूकुल इबाद नहीं अदा किया होगा। क्या है हुकूकुल इबाद? 5 बातें हैं उसमें। नंबर 1, कल शतम हादा, किसी को गाली दी हुई, ये बंदे की इज्जत के साथ इसका ताल्लुक है। तो गाली आपने किसी को दे दी है, बुरा भला किसी को कहा है, किसी पर इल्जाम तराशी कर ली है, तो ये हुकूक को आपने सल्ब किया है, तो ये माफी मांगनी है, उसको अदा करना होगा, फिर तौबा करना होगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, किसी का माल हड़प लिया, खा लिया, मुख्तलिफ शक्लें हैं उसकी, अब वहां तफसील हम जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि किसी का नाहक खून कर दिया, ये जान से ताल्लुक है जिसका। इसी तरह किसी को मार दिया जिसके जिस्मानी उसको दुख तकलीफ पहुंचाई, तो ये सारे बंदों से 5 गुनाह है इसका ताल्लुक बंदों के हुकूक से है। इससे भी तौबा करने की, तौबा का मतलब ये होता है नादिम तो शर्मिंदा होना है, रुकना तो है ही उस जुल्म सितम से, साथ ही साथ उस बंदे के हुकूक को अदा करना है। ये सब कुछ कर लेंगे तो तब तो ठीक है मामला। अगर नहीं अदा किया होगा, तो जैसे हदीस में आया कि वो अगर अदा नहीं किया होगा तो ये सारे लोग पहुंच जाएंगे और फिर वहां पर अल्लाह से अपने हक का सवाल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हक कैसे अदा करेंगे? कहा जाएगा इनकी नेकियां, जो साहिबे सौम सलात था, नमाज रोजे और ज़कात का पाबंद था, उससे कहा जाएगा इनकी नेकियां जितना जितना जुल्म किया ले ली जाए। चुनांचा ऐसे किया जाएगा, जितनी नेकियां जुल्म उसने किया उतना ले लिया जाएगा, और लेने के बाद अगर अदा हो गया तो ठीक है, नहीं अदा हुआ गौर से सुनिए, इस ताल्लुक से बहुत हमारे समाज में कोताही पाई जाती है। इस ताल्लुक से हमारे समाज में बड़ी कोताही पाई जाती है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। नमाज रोजे की बड़े पाबंद हम नजर आते हैं, लेकिन ऐसी बाल्टी लेकर हम ना चले पानी भरने की जिसमें सुराख हो, कभी नहीं भरेगी होगा वो बकेट, वो बर्तन कभी नहीं भरेगा। क्यों? जिसमें सुराख है। तो ऐसी नेकियां ना करें जो जाय होने वाली। तो जितना हो गया अदा हो गया, नहीं अदा होगा कि अभी इतना जुल्म है कि ये अदा नहीं होगा, तो क्या किए जाएंगे? ये जितने मजलूम है इनकी गुनाह जो है, गलतियां जो इन पर ला दी जाए। ऐसे भी लोग होंगे इनकी जिन पर गुनाह लादे जाएंगे मजलूमीन के। उसके बाद क्या होगा? फिर इस जो साहिबे सौम सलात था यानी नमाजों का पाबंद और ज़कात देने का पाबंद और रोजेदार होगा, तो उनको क्या कहा जाएगा? इनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो आप देखिए, अगर तौबा नहीं होगी तो रमजान का मतलब नहीं रहेगा हमारे पास। एक आदमी रमजान में बड़े रोजे रख रहा है, बड़े खैरात सदकात और बड़ी सखावत का मामला है, इस नियत के साथ कि बड़ा नेकियां हम कमा रहे, लेकिन वहां ये नहीं ध्यान दे रहा कि मैंने कितने कितने हुक्म मार रखे, किसी को गाली देकर, दुख पहुंचाकर, किसी की इज्जत उछाल कर, ये सारी नेकियां कर रहे हैं, किस काम की होने वाली? इस्लाम ने कितना ख्याल किया है हुकूकुल इबाद का। कम नेकियां करें, कम से मुराद ये कि नफली नेकियां कम करें, चलेगा, कोई मसला नहीं है, फराइज आप अदा कर रहे हैं, कोई मसला, लेकिन हुकूकुल इबाद में खासतौर पर मामलात में साफ सुथरे रहे। कभी किसी का एक पैसा, किसी की इज्जत पर हाथ आपने डाला, किसी की चुगली कीमत, ये सारी बातें जो आमतौर से हम देखते हैं, तो इससे तौबा करें और माफी मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन दिनार और दिरहम नहीं चलेंगे, दिनार और दिरहम नहीं चलेंगे, पैसे रुपया और सिक्के नहीं चलेंगे, वहां पर नोट नहीं चलेगी, वहां पर सिर्फ अमाल चलेंगे। तो आज ही सबका फैसला कर लीजिए, आज ही माफी तलाफी कर लीजिए। किसी के ऊपर किसी पर कोई जुल्म किसी ने किया है, किसी ने किसी पर जुल्म किया है, इज्जत को लेकर या किसी और हक को लेकर, आज ही माफी तलाफी करके दे दिलाके खत्म करिए। कल वहां पर उसको देना चाहेगा, भाई आप पैसा ले लीजिए, दिनार ले लीजिए, दिरहम ले लीजिए, कल कुछ नहीं, आपके पास होगा क्या जो आप देंगे, हमारे पास होगा क्या हम देंगे। तो रमजान मुबारक से पहले जो बड़ी बड़ी नेकियां हम करने जा रहे हैं, फर्ज नवाफिल, फर्ज रोजे रखने जा रहे हैं, तरावी की नमाज हम अदा करेंगे और इफ्तार और सहर, ये सारी बातें, कुरान की तिलावत और ना जाने कितनी नेकियां हम उसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगे, तो क्या फायदा। तो तौबा तो बहुत जरूरी है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर आयत 31 में, वतूबू इलल्लाहि जमीआ,
तुम सब अल्लाह की तरफ रुजू करो, सब अल्लाह से तौबा करो, सब माफी मांगो। अय्युहल मुमिनून, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से रुजू करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, गौर कीजिए ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी तौबा पर है मेरे भाई, तौबा करते रहे। दोनों तौबा सामने रखी, अल्लाह से भी तौबा और बंदों से भी तौबा। बंदों से तौबा से मुराद उनके हुकूक अदा, माफी मांगते रहे, उनके हुकूक अदा करने। गौर करें पूरी जिंदगी पर कहां हमने हक मारा है किसी का, ये नहीं करेंगे तो तुफ्लिहून जो कहा गया है, कामयाबी तौबे पर है। अमाल तो होंगे, तौबा नहीं होगा। तो वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। और आइए इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन वल आखिरीन, सारी कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था। आपके अमल को जरा देखकर तो हम आगे बढ़े। क्या फरमाते हैं हजरत अगर बिन यसार साहबी रसूल है, फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास, इंसानों तूबू इलल्लाह, अल्लाह से रुजू किया करो, अल्लाह से रुजू करो, यानी अल्लाह से तौबा करो। क्यों तौबा करो? फइन्नी अतूबु फिल यौम, इसलिए कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रुजू करता हूं, अल्लाह से तौबा करता हूं। फिर यौम, एक दिन में मिअता मर्रा, 100 मरतबा कसरत से। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो मासूम अनिल खता करार पाए, जिनके अगले पिछली खताएं जो अल्लाह की निगाह में खताएं कहलाती, वो सब माफ है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? तौबा करते थे, तौबा किया करते। रब्बिग़फिरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर। सहाबी फरमाते हैं कि हम इन कलिमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे और दुनिया में जानता आप कितनी मरतबा पढ़ते हैं। बाद सहाबी कहते 70 मरतबा पढ़ते थे, बाद सहाबी कहते हैं कि 100 मरतबा पढ़ते थे। हम गिनने बैठ जाते, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, अगर मजलिस लग गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? 70 मरतबा या 100 मरतबा, गालिबा 100 मरतबा का जिक्र है, 100 मरतबा पढ़ते थे। रब्बिग़फिरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर या इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। हम क्यों ना तौबा करें जब कायनात का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा करें। तो पहला काम मेरे भाई ये करेंगे कि तौबा सच्ची करें। तो तौबा दोनों याद रखें। खुलासे की अगर बात करें तो हुकूकुल्लाह से भी तौबा करें कि हमने अल्लाह के हुकूक माने, नमाजें नहीं पढ़ते, हम 5 वक्ता नमाजें हमारी जिंदगी में है नहीं, सिर्फ जुमा की नमाजें हैं। बाज भाइयों का ये मामला हो गया, नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज मेरे भाई माफ नहीं है, नमाज फराइज में अल्लाह के हक में से। जो अल्लाह का हक मार के बैठा है वो कहां से उसकी दुनिया और कहां से उसकी आखिरत पूरी हो सकती। इसी तरह हुकूकुल इबाद खास तौर पर मामला साफ सुथरा रखें और किसी का हक अपने ऊपर ना रहने दें। किसी किस्म का भी हक हो, चाहे वो इज्जत को लेकर हो, चाहे वो जान को लेकर हो, चाहे वो माल को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो, हर हक को ये रमजान से पहले कर ले। वैसे तो तौबा हर वक्त वाजिब याद रखी, हर वक्त वाजिब ये हुक्म है कि गुनाह होगा तौबा जरूरी हो जाती, बगैर तौबा के फिर इंसान मशीयत तहतल मशिया चला जाता है शिर्क को छोड़कर। उसके अलावा देखिए आप दूसरा काम जो करना है हमें, रमजान से मुतालिक जो है वो तो जरूरी हर वक्त है, लेकिन खास तौर पर रमजान के ताल्लुक से तो वो दुआ का एहतमाम करें, दुआ का एहतमाम करें। हमारे असलाफ के बारे में अहले इल्म जिक्र फरमाते हैं कि बाज़ सलफ का तो ये अंदाज था दुआओं के ताल्लुक से, रमजान के मुतालिक, कहते कानू यदउल्लाह सित्तता अशहुरिन अन यबलिगहुम रमजान, कि वो रमजान से पहले 6 महीना इस बात की दुआ करते थे कि रमजान तक हम पहुंच जाएं, हमें रमजान जैसा महीना मिल जाए। हमने कितनी दुआ की, हमने कितनी अपनी दुआ में दुआ को भी शामिल किया, अल्लाह रमजान अता फरमा दे, जिसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है उस पर, अल्लाह का फजल है उस पर। तो दुआ का एहतमाम करें। ये 6 महीना पहले दुआ करते थे कि रमजान मिल जाए, उसके बाद फरमाते तुम यदउनहु खमसता अशहुरिन, और जब रमजान आकर चला जाता तो बचा कितना महीना, 5 महीना बचा। तो 5 महीना से इस बात की दुआ होगी अल्लाह इस रमजान को कबूल फरमा, इस रमजान को हमारे हक में कबूल फरमा ले। यानी जो नहीं किया हमने इस रमजान में कर ली
तेरी तौफीक, तेरी नुसरत, तेरे करम से, तेरे फजल से उसको कबूल फरमा ले। हम इबादत करके कहीं इस गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं कि रमजान तो बहुत हमने गुजारे, का तरावी भी हमने पढ़ी है, क़िराअत कुरान भी जो हमने किया है, तिलावत कुरान भी किया है, सखावत भी की, सहरी अफ्तारी करवाए लोगों को, और बहुत कुछ किया हमने, तो गुरूर में मुब्तला ये दुआ करते अल्लाह कबूल कर, नहीं किया, हक नहीं अदा किया, हक नहीं अदा किया हमने, तो ये दुआएं हुई। हाँ, इस ताल्लुक से ये बात यहाँ पेश नजर है कि कोई खास दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं कि ये दुआ खास पढ़ी जाए। आम दुआ जैसे हम करते हैं वो दुआ भी शामिल करना, अल्लाह हमको रमजान अता फरमा दे, रमजान तक हमें पहुंचा दे, हमें इतनी जिंदगी दे कि हम ये रमजान भी पाए। कितने लोग थे हमारे दरमियान, पिछले रमजान में थे और रमजान में मौजूद थे, हमारे दरमियान नहीं है, वो उनको रमजान नहीं मिल सका। हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें यहाँ तक पहुंचाया, शाबान के महीने तक हम पहुंच गए। तो कितने लोग थे हमारे साथ रमजान अफ्तारी किया करते थे, कितने लोग हमारे साथ तरावी की नमाज अदा किया करते थे, हमारे साथ इफ्तार में बैठते थे, हमारे साथ नमाजों में हाजिर थे, लेकिन आज वो नहीं है, उनकी जिंदगी में रमजान नहीं। तो हम ये दुआ भी करते रहे, तो खास कोई दुआ नहीं है ये। और रमजान की बात क्या है, उसके कबूल होने के लिए भी दुआ करते हैं। तीसरी बात बहुत अहम है, वो गौर करें, वो ये कि इस महीने के आने की, करीब होने की जो खुशी है, गौर से सुने, वो खुशी महसूस करें। वो क्या है? खुशी महसूस करें। ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की, साहिब ईमान होने की अलामत है, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की ये अलामत है कि रमजान के करीब होने की जो खुशी है वो दिल में महसूस होनी चाहिए। दिल महसूस ना होनी चाहिए, चेहरे पर महसूस की और जो है बेजारी की अलामतें जाहिर नहीं होनी चाहिए। एक मोमिन को खुशी होती है कि फजल वाला वक्त आ रहा है, जुमा जैसे आता है खुशी महसूस हो, और अच्छी घड़ियां जो फजल वाली घड़ियां आती है खुशी महसूस हो, और इसी तरह रमजान आए तो उससे पहले खुशी महसूस हो। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के बारे में जिक्र किया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ नबी आप कहिए कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, जो कुरान हकीम की शक्ल में है, फलयफ़रहू, बोलने को चाहिए कि इस पर खुशी महसूस करें, अपने दिल में वो कैफियत महसूस करें। अगर कैफियत महसूस होती है तो साहिब ईमान होने की अलामत, इंसान ईमान वाला है। और खुशी नहीं महसूस होती, रमजान आएगा, कुछ लोग बेजारी की अलामत उनके चेहरे पर जाहिर हो जाती, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अभी रमजान आएगा, फिर भूखा प्यासा रहना है, फिर सहरी में उठना है, फिर अफ्तार का इंतजाम करना है, तरावी भी एक दो डेढ़ घंटा पढ़नी है, ये मुश्किल है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते, नहीं, परेशान नहीं, ये तो मशक्कत का महीना है। अहले इल्म कहते हैं कि रमजान सौम ही ऐसी इबादत जिसमें मशक्कत डाली नहीं है। बाकी इबादतों में ज्यादा मशक्कत नहीं, जितनी मशक्कत इसमें है, भूखा रहना, प्यासा रहना, दीगर और चीजों से रुकना, शहवात से रुकना, इसमें मशक्कत है। इस मशक्कत की खुशी महसूस करें, खुशी महसूस कर। अच्छा, खुशी महसूस करना फर्क किसको कहते हैं? खुशी महसूस, दिल में एक कैफियत होती है जो खुशी महसूस होती है, उसको अल्लाह से अजर मिलेगा। रोजा रखेंगे उसके हुक्म पर, इफ्तार करेंगे, तरावी की नमाज अदा करेंगे, नेकियों का माहौल, ये सारी बातें अपने ज़हन और दिमाग में लाकर खुशी महसूस करें। थोड़ी थोड़ी नेकियों का बड़ा बड़ा अजर मिल जाता है, बकिया दिनों में वो नहीं मिल पाता जो इसमें मिल जाता है। मग़फ़िरत का महीना है, फज़ल का महीना है, अल्लाह रहमत उड़ेल देते हैं, वो रहमत को लेने का, लूटने का महीना है कि खुशी महसूस करें, ये खुशी महसूस करें, उसके दिल में किसी की कोई चीज नहीं होना चाहिए। आगे फरमाते हैं खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये बेहतर है उन तमाम चीजों से दुनिया वाले जमा कर रहे हैं या लोग जमा कर रहे हैं। दुनिया भी जमा कर रहे हैं, दुनिया जमा कर रही है, कहां तक है दुनिया? सिर्फ सांस चल रही, जब तक सांस रुक गई खत्म, फिर क्या है? कुछ भी नहीं। एक सांस अगर रुकी, दुनिया खत्म, उसका कुछ नहीं रह गया। वो जितना कुछ उसने कमाया था वो सब उसका नहीं है, वो सब बाद वालों का है। तो कितनी बड़ी, और जितना काम हम रमजान में करेंगे वो सब बाद का है, दुनिया का थोड़ी। दुनिया में मिल जाए तो अल्लाह का करम है। तो ये तीसरा काम, खुशी महसूस करने का काम, ये होना चाहिए। चौथा काम जो हमें करना है वो ये है कि जो रोजे हम पर वाजिब थे, खासतौर पर रमजान के, पिछले रमजान के जो गुजर गया, तो उसको अदा कर लें। कज़ा रोजे जिसे हम कह सकते हैं, अदा कर लें। अगर अब तक अदा ना हो सके किसी बुनियाद पर, किसी वजह से रोजे छूट जाते हैं बसा औक़ात इंसान के,
تو سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے جو شرعی عذر ہے اس کی وجہ سے, اور جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کو تو قضا نہیں بلکہ اس کو تو جو ہے توبہ کرنی پڑے گی, اور اس کی دیگر احکامات ہیں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جو فرض روزے چھوڑ گئے تھے وہ اگر اب تک نہ ادا ہو تو ادا کر لیں, اس کو ادا کر لیں. حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے سنا, وہ کہتی تھی کان یکون علی الصوم من رمضان, مجھ پر رمضان کے کچھ قضا روزے ہوا کرتے تھے, فما استطيع ان اقضی الا فی شعبان, لیکن میں اسے ادا نہیں کر پاتی تھی, سفر بھی کیا کسی وجہ سے نہیں ادا کر پاتی تھی, لیکن شعبان میں اسے پورا کا پورا ادا کر لیتی, یعنی اسے قضا روزے کی ادا کر لیا کرتی, یعنی پورے کر لیتی, رمضان سے بعد نہیں. تو تاخیر نہ کرے, رمضان کے بعد کر لیں گے, اب نہیں ہو سکا تو رک جائے, رمضان میں بھی رکھنا ہے تو کیسے رکھیں, تو ایسا نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کو ادا کر لیں. یہ چوتھا کام ہے. پانچویں بات جو ہمیں رمضان کے تعلق سے یاد رکھنی ہے, یہ کرنی ہے, وہ یہ کہ رمضان کے جو احکام ہیں, صوم کے جو احکامات ہیں, اس کو حاصل کریں, اس کا علم لیں, اور خاص طور پر رمضان کی فضیلتیں حاصل کریں. رمضان کی فضیلت کی جو معرفت ہے, علم, وہ کیا کیا فضیلتیں ہیں رمضان کی, کیا کیا فضیلت ہے روزے کی, کیا کیا فضیلت افطار کی, کیا ہے سحری کی فضیلت, کیا ہے قیام اللیل کی فضیلت, کیا ہے تلاوت قرآن کی فضیلت, یہ جتنے اجر و ثواب ہے فضیلت ہے وہ سب معلوم کریں, وہ سب معلوم کریں, اس کے احکامات, کیونکہ علم ہوگا تو اس کی بنیاد پر عمل ہوگا. اب ہمیں معلوم نہیں کہ رمضان کے احکام کیا ہے, صوم کے احکام کیا ہے, اس کا علم نہیں, بس آقا رمضان آ جاتا ہے, پتہ نہیں ہے کیسے کیا, کیسے افطاری ہے, کس وقت کون سا ہے, افطاری کیسے کرنا ہے, سحری کیسے کرنا ہے, اس کے احکامات کیا ہے, کون سی دعا پڑھنی ہے, نہیں پڑھنی ہے, کب روزہ ٹوٹتا ہے, نہیں ٹوٹتا ہے, کہ کون سی چیز جائز ہے, ناجائز ہے, کون سی چیز کی جانی چاہیے, کون سی چیز نہیں کی جانی چاہیے, کس چیز کی کیا فضیلت ہے, کیا اجر و ثواب ہے, معلوم نہیں. تو یہ پہلے معلوم کر کے تب تو اس میں داخل ہونے کے بعد اس کو کما آپ کو ادا کر سکیں گے. تو اس کے لیے مختلف آپ کے پاس جو ہے وسائل ہو سکتے ہیں, اس کو اختیار کریں. ہاں, اس کے لیے درس میں حاضر ہو, درس جہاں پر رمضان کے تعلق سے درس ہوتے ہیں اس کو سنیں, مستند علماء سے سنیں, کتابیں گھر میں لے آئیں رمضان کے احکام, موٹے موٹے احکامات کی, اس کتابوں کو پڑھیں. ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں, ہندی, انگلش, دیگر جو زبانیں آپ جانتے ہو, نہیں جانتے ہو, کوئی گھر میں پڑھا لکھا ہو, اس سے پڑھا, عالم سے سوالات جوابات کر کے, عالم سے سیکھ کر آپ بالکل یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. یہ پانچواں کام جو کرنا ہے. چھٹا کام جو ہمیں کرنا ہے یہ بہت اہم ہے, اس کو کرنا بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ ان تمام اعمال کو, ان تمام چیزوں کو جو رمضان میں ہمیں عبادتوں سے روکیں گی, عبادتوں سے ہٹا کر کسی اور کام میں مشغول کر سکتی ہیں, اسے جلد سے جلد ختم کریں, اسے چھوڑ دیں تیزی کے ساتھ. ایسے وہ چیزیں اعمال جو رمضان سے پہلے کرتے ہیں اور اس سے عبادت سے ہم مشغول ہو جاتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ عبادتوں سے ہٹ کر دیگر چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, وہ اعمال بھی, وہ چیزیں بھی سب چھوڑ دیں, اس میں کوشش کریں. آپ اپنے حساب سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ رمضان میں بہت ہے, خاص طور پر ہمارا وقت سب سے زیادہ جس پر ضائع ہوتا ہے, جس سے ہم عبادتوں سے دور رہتے ہیں, چاہے نفلی عبادت ہو چاہے فرضی عبادت ہو, یہ ہمارے پاس موبائل ہے, ٹی وی لگا ہوا ہے, اور اس طرح دیگر چیزیں, کھیل کود, یہ سارے جو تماشے ہیں, ان سب کو رمضان سے آنے سے پہلے اور دنوں میں بھی اس سے بچنا چاہیے کہ جو عبادت سے ہمیں مشغول کر دیتے ہیں. تو رمضان سے آنے سے پہلے تمام چیزوں کو ختم کریں خصوصیت کے ساتھ. یہ تمام ہر وقت کے لیے جو چیزیں ہمیں فرض نماز سے غافل کر دیں, ہمیں ہمارے لیے فرائض سے غافل کر دیں, وہ تمام چیزیں تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن رمضان میں خاص طور پر تاکہ فضیلت ہم حاصل کر سکیں, اس کی برکت حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, خاص طور پر موبائل کتنا وقت ضائع کرتے ہیں ہم اس پر, کتنا وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے, اور وقت کا ضیاع یہ خود بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. یہ وقت بہت بڑی قیمتی نعمت اللہ کی, اس کو ضائع کرنا. کسی وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں, بہت سارے وسائل اپنے گھر میں رکھ رکھے ہیں. دیکھیں, ہمیں ٹریول کرنا ہو, پہلے پیدل ٹریول کیا جاتا تھا, دیگر اور سواریاں استعمال ہوتی تھی, وقت لگتا تھا نا. آج اس کو آسان بنا دیا گیا ہے, اسپیڈ اور تیزی سے چلنے والی سواریاں ہمارے پاس آ گئی ہیں مختلف قسم کی, تو آسانی سے ٹریول کر کے کم وقت میں دوسری جگہ پہنچ جایا جا سکتا ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے گھروں میں جو کام کاج کے لیے بہت ساری وسائل ایسے آ گئے جس سے وقت بچ جاتا ہے. واشنگ مشین آ گئی ہے, کپڑا دھلنے والی مشین ہو گئی ہے, مسالہ پیسنے والی مشین ہو گئی, یہ سارے وقت کو بچا رہے ہیں ہمارے, لیکن وقت پھر بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ وقت جا پا رہا ہے ہمارا,
پھر بھی ہمیں عبادت کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس, اللہ کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس, مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس, لوگوں سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. یہ چیزیں ہمارے لیے رحمت بنی ہے, نعمت ہے نا, تو رحمت بنی ہے یا زحمت بن گئی ہے ہمارے لیے؟ تو غور کریں گے تو ہمارے لیے یہ زحمت ہی بنی ہے, نعمت نہیں بنی ہے. تو ایسی تمام چیزیں جو عبادتوں سے, فرائض سے ہمیں مشغول کر دیتی ہیں, ہٹا دیتی ہیں, ان تمام چیزوں کو جلد از جلد دور کر لیں. اچھا, بہت سارے انسان ہوتے ہیں کیا چاہتے ہیں, 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بھی چاہتے ہیں, فجر میں بھی آنا چاہتے ہیں, بہت ساری نعمتوں کا ارادہ ہے, نہیں کر پاتے. کیوں؟ یہ غور نہیں کرتے کہ اسباب کیا ہیں, ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں. اب رات میں انسان دیر میں ہی سوتا ہے, بستر پہ چلا گیا 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے, پھر موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے, فضول چیزیں دیکھ رہا ہے, گپ شپ کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ, بیکار کی گپ شپ کر رہا ہے, پھر بولتا فجر میں مولنا آنکھ نہیں کھلتی, اٹھ ہی نہیں پاتے. ارے کیسے اٹھیں گے بھائی؟ اب نیت کرے, پہلے سوئے, سویرے سوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عشاء کے بعد ناپسند کرتے نبی کریم کوئی بات کرے, اللہ ایک ہی ضروری بات ہو, دین کی بات ہو. تو ہم تو اس کے خلاف ہی کر رہے ہیں, تو ہماری زندگی میں برکتیں کہاں سے؟ یہ وقت جا رہا ہے ہمارا, سب فضولیات میں جا رہا ہے. تو رمضان سے پہلے تمام فضولیات کو ختم کریں, ورنہ یہ قیمتی اوقات چلے جائیں گے تو کل بہت پچھتائیں گے. 7ویں چیز جو ہمیں کرنی ہے رمضان کے تعلق سے, وہ یہ کرنی ہے کہ جس طرح سے ہم بہت ساری میٹنگ کرتے ہیں نا, دوستوں کے ساتھ میٹنگ رکھ لی ہے کسی بہت اہم معاملے پر, بہت ساری ایسی میٹنگ رکھتے ہیں. ایک میٹنگ آپ کہاں رکھیں, گھر میں رکھیں. اس میٹنگ میں دوستوں کو نہیں بلانا ہے, آپ کو کچھ پارٹی نہیں کرنی. اس میٹنگ میں آپ گھر کی ذمہ دار ہیں تو ذمہ دار بیٹھے, ساتھ ہی ساتھ آپ کی بیوی ہے تو بیوی بیٹھے, آپ کے والدین ہیں والدین بیٹھے, اور بچے بیٹھے, گھر کے سارے افراد بیٹھے, خواتین ہے تو وہ پردے میں رہ کر بیٹھے. اس طرح سے ایک میٹنگ کریں, اور اس میٹنگ میں آپ جو ہے رمضان المبارک کی جو احکامات ہیں وہ بیان کریں. کوئی کتاب لے لیں یا کوئی درس لگا لیں, جو بھی آپ کے پاس وسائل ہو سکتے ہیں, وہ میٹنگ خاص طور پر بیٹھے اور بچوں سے بات چیت کرے, بیوی سے بات چیت کرے, بیوی آپ سے بات چیت کرے, اور دیگر خاندان کے افراد اسی ٹاپک پر بات کریں. اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کو تربیت دی جائے, انہیں ابھارا جائے رمضان کے روزے کے رکھنے پر. ان کو کچھ تجزیہ حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعامات بھی رکھ دیے جائیں, جیسے صحابہ کرام کے ایک دور میں نفلی روزوں پر جو ہے انہیں تربیت دی جاتی تھی. نفلی روزوں پر غالباً ذوالحجہ کے روزے کے تعلق سے آتا ہے کہ بچوں کو روزے رکھواتے تھے صحابیات, اور بچے جب رونے لگتا ہے بھوک سے پیاس سے تو ان کو اون کے بنے ہوئے کھلونے دے دیے جاتے تھے کہ بچہ اس سے بغیر رہے اور وقت نکل جائے. سبحان اللہ. ہم کیا کرتے ہیں, اپنا بچنے کے لیے بچوں کو کھلونے دے دیتے ہیں, ہم مشغول کسی کام میں مشغول. یہ تربیت نہیں ہے. دنیاوی مشغولیات میں لگانے کے لیے, دنیاوی کام میں لگانے کے لیے, بچوں کو دنیاوی تعلیم میں لگانے کے لیے اس کے لیے کھلونے اور کسی کی چیزیں دلائی جاتی, لیکن عبادتوں کے لیے, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں کرتی. یہ میٹنگ ضروری ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے. آج کے مسائل میں یہ بھی ہے, بچوں کی تربیت اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے, بچے بگڑ بھی اس لیے رہے کہ باپ کے پاس وقت نہیں بچوں سے بات کرنے کا. تو باپ جب ماں کے پاس, باپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بچوں کے ساتھ کیا اس کا تعلق ہوگا اور کیسے بچوں کو سمجھے گا. اس لیے بچے کیا کرتے ہیں, دوسروں کو دوست بنا لیتے ہیں. اب دوسروں کو دوست بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ ساری چیز اس سے شیئر کرتے ہیں, پھر وہ کہاں اس کو لے جاتا ہے کچھ پتا نہیں. اس لیے سارے مسائل یہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو رمضان کے تعلق سے یہ میٹنگ آپ ضرور رکھیں ہفتے میں, روزانہ رات میں. تو ویسے بھی آپ کو بیٹھنا ہے, دن بھر کی چیزوں کو بیان کر کے اس کے تعلق سے, اور کیا نیکی کیا گناہ جو ہوئے ہیں اس سے معافی تلافی توبہ سب ہونا چاہیے. بلکہ ہم نے اسلاف کے بارے میں پڑھا کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے نا, جمعہ کا دن, تو جمعہ کے دن کے بعد اثر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ یہ قبولیت, دعا کی قبولیت کا خصوصی وقت ہے. ویسے دعا تو کبھی قبول ہو سکتی ہے لیکن خصوصی وقت ہے. بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک گوشہ ایسے بنا لیا ہے جہاں خاص طور پر اپنے بچوں کو, بیوی کو لے کر بیٹھ کے صرف دعا میں لگ جاتے تھے, سب کو بیٹھا کر دعا مانگتے تھے. اثر سے لے کر مغرب تک یہ دعا میں لگ جاتے تھے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. یہ نیکی کریں گے تو یہ تربیت کی ناحیے سے بڑا فائدہ مند ہوگا, بڑا سود مند ہوگا یہ. اسی طرح 8ویں کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ, جیسا کہ ہم نے اس کو شروع میں بھی بتا دیا کہ گھروں میں ایسی کتابیں رکھی جائیں جو رمضان کے تعلق سے ہیں, اس کو پڑھا جائے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ رات میں ایک حدیث, قرآن کی ایک آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ, جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ پڑھے بچوں کے سامنے, بیوی بچوں کے سامنے بیٹھ کر روزانہ ایک آیت پڑھے. اس کا اثرات دیکھیے آپ کتنی روحانی اثرات. کچھ دن بھر کچھ نہیں آپ وقت نہیں دے سک رہے, رات کے وقت بچوں کو بٹھا کر وقت نکال کے 15 منٹ کا 20 منٹ کا قرآن کی ایک آیت, تفسیر اس کی مستند کتابوں کی پڑھ لیں,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لیں, سیرت میں سے کوئی کسی صحابی کی ایک واقعہ سیرت سنائیں, اس کے بڑے اچھے اثرات آپ کو دکھائی دیں گے بعد میں. یہ 5 جو ہے 8ویں چیز تھی. 9ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاریوں میں تو یہ ہے کہ روزے بھی رکھ لیں. اس مہینے میں روزے کی جو ہے ویسے بھی فضیلت ہے کثرت سے روزے رکھنے کی, اور روزہ رکھ کے رمضان کے لیے تیاری بھی کرنی. ہاں اس میں یہ خیال رہے کہ رمضان کے استقبال میں خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے لگے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. 1 دن 2 دن پہلے روزہ استقبال کے روزہ رکھ لیتے لوگ, یہ غلط ہے, یہ بدعت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ روزے اس لیے رکھے تاکہ ہم جو رمضان میں تیار ہو سکے. بس اوقات پہلے دن کا روزہ ہوتا ہے وہ انسان کو بڑا بھاری پڑ جاتا ہے, دن بہت بڑا لگنے لگتا ہے, کتنا بڑا دن ہو گیا, مشکل آ جاتی ہے. بعض لوگ روزے توڑ بھی دیتے ہیں, یہ کیا غلط. تو اگر آپ روزے رکھنے کے عادی نہیں ہیں, نفلی روزے رکھنے کی, تو آپ اس مہینے میں شروع کی خاص طور پر شروع کے جو حصے ہیں, یعنی ابھی جو دن چل رہے ہیں 1 شعبان سے لے کے 15 شعبان, تو اس میں خاص طور پر وہ جو روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہے روزہ رکھے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے, ٹھیک ہے. اور لیکن 1 2 یا 2 3 دن خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھا جائے. ہاں کسی کی عادت ہو تو وہ پورا مہینہ روزہ رکھ لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یا زیادہ دن روزہ رکھ لے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. پہلے سے رکھتا آیا ہے, ایام 20 کا روزہ ہے, ہفتے کے سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے, تو رکھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جس کی عادت ہو وہ تو رکھ سکتا ہے, لیکن جو رکھتے نہیں ہیں ان کے لیے کیا ہے, وہ ایسا روزہ نہیں رکھیں گے. تو یہ ہے. اس تعلق سے احادیث بھی ہے. ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو دیگر مہینوں میں جتنا روزہ نہیں دیکھتا جتنا روزہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں, کیوں ایسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں, کیونکہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ آتا ہے, لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں, بلند کیے جاتے ہیں, پیش کیے جاتے ہیں. تو میری یہ چاہت ہوتی ہے, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے, تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور, تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا عمل پیش کیا جائے وہ انا صائم, میں روزے سے رہوں. تو اعمال میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ روزے ہے. اس نیت سے بھی آپ روزے رکھ لیں کہ جب ہمارے اعمال پیش ہو تو روزے سے ہم رہیں, یعنی روزہ بھی اس میں شامل رہے. تو یہ جو ہے اس طرح سے اہل علم نے ذکر کیا. اور بعض اہل علم نے کہا کہ اگر رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو اس کی کئی ایک حکمت ہے. ایک حکمت تو یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور کچھ حکمت اہل علم نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ یہ جو روزہ ہوگا نا یہ اس درجے میں ہو جائے گا جس درجے میں سنتیں ہوتی ہیں نماز کی. نماز کی پہلے بھی کچھ سنتیں ہیں اور نماز کے بعد بھی کچھ سنتیں ہیں, اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کیوں ہے پہلے اور بعد میں. تو اس فرض نماز کی جو آگے پیچھے جو سنتیں ہیں اس مرضی میں, جیسے آپ دیکھیں گے رمضان سے پہلے شعبان کے روزے ہو گئے نفلی, اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے نفلی ہو گئے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے کہ میرا رمضان کا روزہ قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا, تو آپ دیکھیں رمضان سے پہلے آپ روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے, یعنی شعبان کے روزے رکھے کہ نہیں, اور رمضان کے بعد آپ کو شوال کے روزے رکھنے کی توفیق ملی کہ نہیں ملی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں کی توفیق مل گئی تو آپ کی وہ رمضان کے روزے مقبول ہو گئے, یعنی امکانات بڑھ گئے. ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے, لیکن یہ آپ نے فرض کے بعد نفل روزے بھی آپ نے رکھ لیے. اور 10ویں بات جو ہے آپ کو جو اہتمام کرنی ہے رمضان کے تعلق سے وہ یہ کہ بقیہ مہینوں میں آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں الحمدللہ, نہیں کرتے تھے تو اس مہینے میں اہتمام کریں, قرآن تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ یہ اسلاف سے ثابت ہے کہ بقیہ مہینوں میں عبادتیں ہوتی تھی تلاوت قرآن کی, لیکن اس مہینے میں کثرت سے کیا کرتے تھے. بلکہ ایک سلف کہتے ہیں سلمہ بن کوہیل, وہ کہتے ہیں کہ شعبان کو ہمارے درمیان شہر القرہ کہا جاتا تھا, یعنی قاریوں کا مہینہ, قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ, یعنی اس میں کثرت بڑا ہو جاتی تھی تلاوت قرآن کی, پورا مہینے اور زیادہ تلاوت ہوتی, اہتمام ہوتا تھا. بلکہ عمرو بن قیس کہتے تھے کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو شعبان کے مہینے میں وہ کیا کرتے تھے, عمرو بن قیس وہ ان کا ہوٹل تھا, کیا تھا ہوٹل, دکان, تو ہوٹل بند کر دیتے اور پھر اپنے آپ کو کس چیز کے لیے فارغ کر لیتے تھے, قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ کے لیے. ہوٹل بند ہے تو جانا ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے, اتنا رزق روزی رکھ لیتے کہ پریشانی نہیں ہوگی, دقت نہیں ہو گھر والوں کو, اور اپنے آپ کو کس لیے خالی کر لیتے تھے, قرآن کی تلاوت کے لیے. یہاں سب کام چھوڑ کر ساری بات چھوڑ کر کس لیے فارغ کیے, دنیا کے لیے. بالکل معاملہ برعکس ہو گیا. تو اس طرح سے یہ مہینے کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے رمضان کی. اور ابو بکر البلخی جو ایک سلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ کھیتی لگانے کا, پودے لگانے کا مہینہ ہے,
اور شعبان کا جو مہینہ ہے وہ پانی ڈالنے کا مہینہ. اب آپ نے بیج ڈالا ہے کس میں؟ رجب کے مہینے. اور شعبان کے مہینے میں نیکیوں میں پانی ڈالنے کا مہینہ، یعنی نیکی کا ابتدا شروع کر دے. اور رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ وہ پھل لینے کا مہینہ، پھل لینے کا مہینہ، کٹائی کا مہینہ جس میں ہم پھل لیں گے. اب کٹائی ہو رہی ہے، یعنی نیکیوں کے بارے میں وہ فرماتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ یہ خود فرماتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ ہواؤں کا مہینہ ہے. کیا؟ ہواؤں کا، نیکیوں کی ہوا چل رہی سمجھ لو. اور شعبان کا مہینہ پھر یہ بادل آ رہے ہیں، بادل آ رہے ہیں، نیکیوں کے بادل آ گئے. اس کے بعد رمضان کا جو مہینہ یہ بارش کا مہینہ. مراد نہیں کہ نیکیوں کی، جیسے نیکیوں کی ہوا چل رہی ہے رجب میں، اور شعبان میں نیکیوں کے بادل آ گئے، اور رمضان میں پھر وہ بارش ہو رہی ہے. یہ تعظیم اس طرح سے مہینوں کی کیا کرتے تھے. تو آگے فرماتے ہیں کہ جس نے کھیتی نہیں کی، بیج نہیں ڈالا، پودے نہیں لگائے رجب میں، تو پھر وہ شعبان میں کیا پانی پلائے گا؟ کیا اس میں پانی ڈالے گا؟ اس میں کچھ بیج ڈالا ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ پھر جو انسان شعبان میں پانی نہیں ڈالا ہے تو رمضان میں کیا کاٹے گا؟ رمضان میں کیا کاٹے گا؟ یعنی کیا وہ نیکی کرے گا؟ تو اس طرح سے ہم نے آپ کے سامنے یہ 10 باتیں رکھ دی ہیں. ان 10 باتوں کا خیال رکھو، اور اگر یہ ہے تو ہم رمضان اچھی طرح گزار سکتے ہیں. ایک بار میں سرسری طور پہ ذکر کروں. پہلا کام جو ہے سچی توبہ کریں. حقوق اللہ اگر ہم نے مارا ہے تو اس سے توبہ کریں. حقوق العباد ہم نے غلط کیا ہے تو اس سے توبہ کریں اور حق کو ادا کریں. نمبر 2، دعا کرتے رہے رمضان کے تعلق سے. کوئی خاص دعا نہیں، بس دعا میں شامل کہ اللہ ہم کو رمضان عطا فرما دے. اور تیسری، جو اپنے دل میں محسوس کرے کہ رمضان آ رہا ہے، اس قرب کو محسوس کرے اور دل میں خوشی محسوس ہو. اور چوتھی چیز جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ جو واجبی روزہ، فرض روزہ تھا جو چھوٹ گیا ہے، قضا روزہ، اسے جو ہے ادا کر لیں رمضان سے پہلے. پانچویں چیز یہ ہے کہ رمضان کے احکامات کی علم حاصل کریں، اور اسی طرح رمضان کی فضیلت کا بھی علم حاصل کریں. چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام اعمال چھوڑ دیں جو ہمیں عبادتوں سے مجبور کر دیتے ہیں، عبادتوں سے پھیر دیتے ہیں اور عبادت کرنے نہیں دیتے. ساتویں چیز، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے اور رمضان کے تعلق سے بات کریں، اور خاص طور بچوں کو رمضان کے روزوں پر ابھارے، ان کے لیے تشجیع، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے انعامات وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ کتابیں وغیرہ یا کیسٹ وغیرہ جو ہوتی ہے رمضان کے تعلق سے اسے پڑھیں، روزانہ اس کا معمول بنائیں. اور اسی طرح نویں چیز جو ہے رمضان کے مہینے کے روزے کی تیاری کے لیے اس مہینے میں کثرت سے آپ نفلی جو روزے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، رکھیے. اور لیکن خاص طور پر روزہ رکھنا رمضان سے 1-2 دن پہلے خصوصیت کا وہ روزہ نہ رکھے. اور 10ویں چیز قراءت قرآن، یعنی تلاوت قرآن جو ہے اس کو بڑھا دیں، اس کی مقدار بڑھا دیں، اس میں جٹ جائیں تاکہ اگلے مہینے یعنی رمضان کے مہینے میں آپ اس کو کما حقہ ادا کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں. عادت نہیں ہوتی تو آدمی اپنے آپ کو، اب رمضان کا مہینہ کیسے گزار لیتا ہے؟ سونے میں گزار رہا ہے. روزہ ہے، جاگیں گے تو بڑا روزہ لگے گا. تو فجر کے بعد سے سو رہا ہے تو ظہر تک سو رہا ہے، ظہر بعد سو رہا ہے تو عصر تک سو رہا ہے، پھر مغرب، عصر اور مغرب کے بعد پھر افطاری کی تیاریوں میں لگتا ہے. پھر اس کے بعد افطاری اتنی کھا لیا ہے کہ پھر مغرب سے عشاء تک کا تو اٹھنے کا ہی نہیں دل ہے. تو کب عبادت کرے گا؟ کب فضیلتیں حاصل کرے گا؟ تو اتنا کھا لیتا ہے انسان، پھر وہ کچھ نہیں کر پاتا. پھر عشاء بعد تب صبح اٹھنا ہے تو پھر ادھر ادھر گپ شپ، دن بھر تو کچھ کیے نہیں، اب رات میں ساری کسر نکال رہے. کچھ لوگ کچھ اہمیت ہی نہیں، جو چیز چھوڑ رکھی ہے، بیڑی سگریٹ سب چھوڑ دیے ہیں، وہ سب عشاء کے بعد تو کیا روزہ تو ختم ہو گیا. تو یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ سب منافی ہے، ایمان کے ایک طرح سے منافی ہے. اور رمضان کی تعظیم کو جو ہے اس کی توہین ہے ایک قسم کی. جب اللہ نے بڑا، اب اگلے جمعہ میں انشاءاللہ ہم رمضان کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور کیا ہے، ہم اس کو بیان کریں گے 2 جمعوں میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام باتوں کو ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.